حرف پارٹ آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے جو ہے عربی گرامر کے کلاس میں نے آپ کو بتائے تھے پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ لفظ کے اقسام جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، ہے نا، لفظ کے اقسام ہوتے ہیں۔ پارٹ آف اسپیچ چونکہ انگلش میں 8 ہوتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی گرامر کا جو کلاس میں نے لیا تھا اس میں عربی گرامر کا جو پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے نا، کتنا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس 3 میں نے ایک آپ کو بتایا تھا، کیا ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کے ناؤن آ جاتے ہیں، وہ اسم ہے۔ اسم کے بارے میں نے بتایا تھا، اسم کے اقسام ہے نا، اسم کے مختلف اقسام ہیں، جامد، مصدر ہے، مشتق ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو پارٹ آف اسپیچ 3 ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پارٹ آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فعل، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ حرف۔ اس کو ہم کہہ لیں نون، ہے نا، فعل کو کہہ لیں ہم ورب، اور حرف کو کہہ لیں پری پوزیشن، ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ پتہ نہیں چل رہا، اس کو کہہ لیں پری پوزیشن کہہ لیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ آف اسپیچ یعنی لفظ کے اقسام جو ہوتے ہیں، اس میں بتا دیا تھا میں نے آپ کو، ہے نا۔ اب بات کریں گے آج ہم لوگ فعل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حرف پھر اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم ایک ہی میں دیکھیں گے تو ویڈیو ہم کو لگتا ہے 30 منٹ لگ جائے گا، 20 منٹ میں، ہے نا، 30 منٹ 25 منٹ ایسے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جز بتاؤں، ہے نا، ایک پارٹ بتاؤں، ایک حصہ بتاؤں، تاکہ کم وقت میں آپ سیکھ جائیں انشاءاللہ، ہے نا۔ تو آج کس کے بارے میں بات کریں گے؟ فعل کے بارے میں۔ چلیے فعل کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں تو آپ جان رہے ہیں ورب، ہے نا۔ فعل ہے نا، ورب، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ لفظ کے 3 اقسام ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف، جسے ہم پارٹ آف اسپیچ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس میں تو مختلف بہت سارے ہوتے ہیں، نون میں پھر الگ الگ ہوتے ہیں، پراپر نون، کامن نون، ہے نا۔ اس کے بعد پھر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو ہم لوگ بس عربی میں آپ شارٹ میں 3 ہیں، یعنی آسان ہے یہ، بس شارٹ یعنی کہ اس انداز سے ہم سمجھیں کہ یہ ہمیں یاد رہ جائے، اور پھر جب قرآن پڑھیں تو اس میں اس کو ہم دیکھیں، غور کریں، تو وہ یاد ضرور رہے گا انشاءاللہ۔ ورب کے بارے میں دیکھتے ہیں، ورب کیا ہوتا ہے؟ کام کو کہتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نا گو، جانا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں، انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں، لیکن یہی چیز کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اسم۔ کیا کہیں گے؟ اسم، اس گو کو، یعنی جانا، اس کا ہے نا، کیا کہیں گے؟ گو، جانا۔ کیوں اسم کہیں گے؟ جانا تو ورب ہے انگلش میں، لیکن عربی میں کیا ہے؟ ورب اسے کہتے ہیں، یہ دیکھیں، فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں مستقل حیثیت رکھتا ہو، یعنی وہ اپنا معنی خود رکھتا ہو، یعنی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس میں تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ 3 زمانہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حال، مستقبل، ہے نا، حال، مستقبل اور ماضی، یہ 3 زمانہ بولتے ہیں۔ یہ تینوں زمانے میں
میننگ بھی ہو اور یہ تینوں زمانے میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے. یہ دیکھیں آپ، اس میں تو میننگ پایا جا رہا ہے آپ کا جانا، ہے نا، جانا پایا جا رہا ہے. اب دیکھیں لیکن اس میں زمانہ نہیں. یہ جانا جو ہے وہ پاسٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہے یا پھر پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یہ تو اس میں پتہ نہیں. عربی یہ کہتی ہے کہ مجھے تو میننگ بھی چاہیے اور پھر یہ سچویشن بھی چاہیے، یہ پیریڈ بھی چاہیے ٹائم کا کہ یہ کب کام ہو رہا ہے، تب ہم مانیں گے کہ یہ فعل ہے، ورنہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہم دیکھیں گے فعل میں کیا فرق ہے کہ یہ میننگ بھی دیتا ہو اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی ٹائم کا پتہ چلے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ پاسٹ میں ہو رہا ہے یا پریزنٹ میں یا پھر فیوچر میں ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں گے. یہ فرق ہوا انگلش اور یہ میں عربی میں. عربی کیا کہتی ہے کہ مجھے میننگ بھی چاہیے، معنی بھی دینا چاہیے، اور پھر ہمیں کیا چاہیے، زمانہ بھی پتہ چلے. اب دیکھیں فعل کام کو کہتے ہیں، ہے نا، اس میں معنی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. فعل برابر کیا ہوتا ہے، کام زمانہ. کام مینس کام، یعنی جو کام ہو رہا ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اور زمانہ یہ کام کب ہو رہا ہے. اب عربی میں دیکھ لیں مثال، جیسے دیکھیں نعبد، ہے نا، جیسے ایاک نعبد، ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ کس کا میننگ ہے، یہ دیکھیں. اب اس میں آپ ڈھونڈیں کہ اس میں کام کون ہے اور زمانہ کون سا ہے. یہ دیکھیں کام ہے اس میں عبادت، ہے نا، عبد یعبد، ہے نا، یہ عبادت کام ہے. زمانہ کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے، زمانہ آپ دیکھیں اس میں زمانہ جو ہے وہ ہے حال کا. زمانہ کون سا ہے، حال کا، یعنی پریزنٹ کا. کون سا زمانہ ہے، پریزنٹ کا زمانہ پایا جا رہا ہے. اور کام کون سا ہے، تو یہ کیا ہوا، دونوں چیز پائی جا رہی ہے اس میں. ایک تو یہاں یہ کہ کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ حال ہے، زمانہ ہے اس کا کیا ہے، پریزنٹ ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہے نا، یہ کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے. آگے ایک چیز دیکھ لیں، ٹھیک ہے. خلق اس نے پیدا کیا، پیدا کرنا، اور پھر یہ کب ہو رہا ہے، یہ ہو چکا، ٹھیک ہے، یہ ماضی میں ہوا. ایک دیکھیں قل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہو، یہ آرڈر ہوا، اسے فعل امر کہتے ہیں، ہے نا، یہ کام آرڈر میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے فیوچر میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اب دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کے اقسام کتنے ہیں، ٹھیک ہے. فعل کے اقسام دیکھ لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں. اچھا یہ نعبد خلق کیسے ہوا، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ عربی سیکھنے کے لیے دو چیزوں کا علم جو ہے ضروری ہے، نحو کا اور صرف کا. یہ عموماً پڑھایا جاتا ہے. تو یہ نحو میں بتایا جا رہا ہے توڑ توڑ کے، ٹھیک ہے، لیکن صرف میں کیا ہوتا ہے، یہ جاتا ہے. یہ دیکھیں بول رہا ہے فعل کی اقسام. فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی. یہ دیکھیں ماضی کو ہم کیا کہتے ہیں، پاسٹ. ماضی کو کیا کہتے ہیں، پاسٹ. یہ ہے مضارع آپ کا. مضارع کو ہم کہتے ہیں، اس میں مضارع میں جو ہے یہ 2 چیزیں اس میں آ جاتی ہے. نمبر 1 یہ پریزنٹ بھی اس میں آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا میں جو ہے اس میں آپ کا فیوچر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں پریزنٹ بھی آئے گا اور فیوچر بھی آئے گا. اور تیسرا جو ہے وہ فعل امرو نہیں، یعنی اس میں آرڈر ہوتا ہے کوئی کام، ہے نا، جیسے قل کہیے، ہے نا، جیسے قل ہو گیا کہیے. اسی طرح پھر نہیں کا میننگ دیا جاتا ہے، جس میں لا لگا کے اس کو نہیں بنایا جاتا ہے، جیسے لا ال، ٹھیک ہے، آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے. تو فعل ماضی یعنی پاسٹ، فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر اس میں دونوں آتا ہے. اور فعل امرو نہیں جس میں آرڈرلی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا پھر روکا جاتا ہے کسی کام کو کرنے سے، یعنی وہ بھی ایک طرح سے فیوچر میں ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ فعل کے اقسام ہو گئے. اور فعل کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا. اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر و نہیں
انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی کڑی کو لے کر کے. اسی کا جو سبق کا جز بچا ہوا ہے اس کو پورا کریں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.